अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। क्लिनिकल असेसमेंट की लास्ट वीडियो में हमने डायग्नोस्टिक और आईक्यू टेस्ट पढ़े थे और आज हम साइकोलॉजिकल टेस्ट में डायग्नोस्टिक टेस्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करें। तो चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। आज की वीडियो में हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट देखेंगे क्या होते हैं, उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं, साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट देखेंगे और यूज़ ऑफ साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट या टेस्टिंग को पढ़ेंगे हम। तो ये आज की हमारी वीडियो का कंटेंट है। तो चलते हैं इनकी डिटेल की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, ये टेस्ट की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम किसी डिज़ीज़ को या किसी स्पेसिफ़िक कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो किसी स्पेसिफ़िक कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसकी जो वजूहात होती हैं उनके बारे में जानने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं ये साइकोलॉजिकल या मेडिकल एग्ज़ामिनेशन का एक पार्ट होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं जो भी डिज़ीज़ होती है उसके फंक्शंस को जानने के लिए, उसके सिम्टम्स को जानने के लिए, या जो भी मेंटल कंडीशन होती है उस मेंटल कंडीशन को समझने के लिए और उसको असेस करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट को अगर अदर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी स्पेसिफ़िक सिचुएशन या किसी भी एनवायरनमेंट या जिस भी पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है उससे रिलेटेड जो है आइडेंटिफाई करता है उसकी स्पेसिफ़िक स्ट्रेंथ को या वीकनेसेस को। यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोसिस जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि किसी चीज़ की तशख़ीस करना, किसी चीज़ को जो है वो डायग्नोस करना। तो ये वो टेस्ट होते हैं जो किसी भी मेंटल कंडीशन या मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब कोई पर्सन कोई बिहेवियर शो कर रहा होता है तो उस बिहेवियर की क्या वजूहात हैं या उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन चीज़ों को जानने के लिए भी हम डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ने में मुश्किल महसूस होती है तो उसका हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे कि आया इसे जो पढ़ने में मुश्किल महसूस होती है, इसको स्पीच का कोई इशू है, ये पढ़ नहीं सकता, या इसकी जो विजन है उसकी कोई मसला है, इसको पढ़ने में दुश्वारी होती है। क्योंकि देखिए जो भी इश्यूज़ होते हैं बिहेवियर के, पर्सनालिटी के या मेंटल इश्यूज़ होते हैं, जब तक उनकी डायग्नोसिस ना की जाए तब तक हम किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। डायग्नोसिस होगी तो ही हम फिर ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं और डायग्नोसिस बेहतर अंदाज में हो और एक्यूरेट डायग्नोसिस हो उसके लिए फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है। आज पहले मैंने एक पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था टेस्ट और टेस्टिंग के डिफरेंस का। टेस्ट जो है वो एक मटेरियल होता है जिसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं क्लाइंट्स पर तो फिर उसे हम टेस्टिंग बोलते हैं। तो हम अगर साइको डायनामिक टेस्टिंग की बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेंटल इलनेसेस को डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट इस्तेमाल करता है उसको हम साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। इसमें असेसमेंट की एक सीरीज़ होती है जिसको साइकोलॉजिकल टेस्ट कहा जाता है। साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो है ये हमें हेल्प आउट करती है या हमें क्लैरिफाई करती है कि हमें एक्चुअल में किस चीज़ को असेस करना है, किस चीज़ को डायग्नोस करना है। लाइक बिहेवियर फिर उसके बाद पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, मूड है, इमोशनल फंक्शंस हैं या कॉग्निटिव प्रोसेस, इनमें से हमें किस चीज़ को डायग्नोस करना है और किस लेवल पर हमने उसकी डायग्नोसिस करनी है या किस पर्सपेक्टिव में उसकी डायग्नोसिस करनी है। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए साइकोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो है ये सिर्फ जो करंट सिचुएशन होती है, मेंटल इलनेस होती है या बिहेवियर ट्रेट्स होते हैं, सिर्फ उनको डायग्नोज ही नहीं करती है बल्कि फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन भी करती है कि एक पर्सन जो है उसकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी। लाइक एक स्टूडेंट जो है वो अपने चाइल्डहुड में अगर लो आईक्यू के साथ है तो इस चीज़ का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है कि आने वाले वक्त में वो किसी मेंटल इलनेस का शिकार हो सकता है।
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سائیکو ڈائگنوسٹک ٹیسٹنگ ہے یہ نہ صرف ڈائگنوسس کے لیے استعمال ہوتے ہیں بلکہ آنے والے وقت میں فیوچر میں ایک پرسن کی بیہیویئر یا مینٹل ایبیلٹیز کو پریڈکٹ بھی کرتے ہیں۔ مختلف جی پیز، ہیلتھ پروفیشنلز یا انسٹیٹیوٹس جب ان کے کلائنٹ کو کسی مینٹل، بیہیویئرل یا ایموشنل ڈائگنوسس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر اپنے کلائنٹس کو مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کی طرف ریفر کرتے ہیں تاکہ سائیکو ڈائگنوسٹک سروسز ان کو دی جا سکیں اور ان کا جو بھی ایشوز ہے اس کو ڈائگنوز کر کے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ پلان بنایا جا سکے۔ سائیکو ڈائنامک ٹیسٹ جو ہوتے ہیں یہ ایک ویلڈ اور ریلائبل فارم ہوتی ہے سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کی، جو کہ انڈرسٹینڈنگ پرووائڈ کرتی ہے تھاٹ پروسیس کے حوالے سے، پرسنالٹی کریکٹرسٹکس کے حوالے سے اور موڈ سٹیٹ کے حوالے سے۔ ان ٹیسٹوں کو کمپریہنشن ایویلویشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس چیز کو انشور کیا جا سکے کہ جو ڈائگنوسس کی جا رہی ہے وہ ایکوریٹ ہے، اور ایک کلینیشین یا تھراپسٹ جو ہے وہ اس کی جو ڈائگنوسس ہوتی ہے اس کے بیہاف پر پلاننگ کرتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کہ یہ ڈائگنوسس ہے، اب اس کے اکارڈنگلی اس کا جو بھی ٹریٹمنٹ پلان بنے گا وہ یہ ہوگا، اور اس کی مدد سے ہم کلائنٹ کے بیہیویئر میں، اس کی مینٹل اسٹیٹ میں یا اس کی پرسنالٹی میں کوئی پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں۔ سائیکو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جو ہوتے ہیں یہ صرف ہاسپٹل یا کلینکس کے لیے مخصوص نہیں ہوتے ہیں بلکہ بزنس یا ہائرنگ وغیرہ کے لیے، ایڈمنسٹریشن کے لیے یا ایڈمنسٹریشن پروسیس جو ہوتا ہے کالجز میں، انسٹیٹیوٹس میں، اس کے لیے بھی ہم سائیکو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جو ہیں ان کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ بزنس یا انسٹیٹیوٹس میں جو سائیکو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں ان کا مقصد اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو امپلائرز ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں جو ٹاسک اسائن کیے جائیں گے آیا وہ اس کو پورا کرنے کے اہل ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، تو ان تمام چیزوں کو اسیس کرنے کے لیے بھی ہم سائیکو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں۔ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کی ٹائپس دیکھتے ہیں کہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کی کون کون سی ٹائپ ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ انٹیلیجنس یا کوگنیٹیو ٹیسٹ آ جاتے ہیں، پھر اس میں بیہیویئرل اینڈ پرسنالٹی ٹیسٹ، اور لاسٹ میں جو ہے وہ نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ یہ تینوں جو ہیں یہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کی ٹائپس ہیں۔ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کی ٹائپ میں سب سے پہلے ہم انٹیلیجنس اور کوگنیٹیو ٹیسٹ کو دیکھیں گے۔ انٹیلیجنس اور کوگنیٹیو ٹیسٹ جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ایک پرسن کی جو لرننگ ایبیلٹیز ہوتی ہیں یا لرننگ ڈس ایبیلٹیز ہوتی ہیں ان کو میئر کرنے کے لیے، ان کو اسیس کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ میئر کرتے ہیں سوچنے کی صلاحیت کو، پڑھنے کی صلاحیت کو، چیزوں کو اڈاپٹ کرنا، نئے انوائرمنٹ میں آپ کس طرح سے ایڈجسٹ کرتے ہیں، نئے انوائرمنٹ کو آپ پرسیو کیسے کرتے ہیں، اس میں پرفارم کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مختلف ڈیزیزز، انجریز اور مینٹل النیسز جو ہوتی ہیں ان کے کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں انٹیلیجنس پر، ان تمام چیزوں کو میئر کرنے کے لیے انٹیلیجنس اور کوگنیٹیو ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ انٹیلیجنس یا کوگنیٹیو ٹیسٹ میں جو موسٹ کامن کوگنیٹیو ٹیسٹ ہیں ان میں مونٹریل کوگنیٹیو اسیسمنٹ ہے، منی مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن ہے اور منی کوگنیٹیو ٹیسٹ ہے۔ یہ ٹیسٹ ایک پرسن کی مینٹل ایبیلٹیز، اس کے تھاٹ پروسیس اور اس کی کوگنیشن کو میئر کرنے کے لیے اور اسیس کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائپ بیہیورل اینڈ پرسنالٹی ٹیسٹ ہیں۔ بیہیورل اینڈ پرسنالٹی ٹیسٹ جو ہوتے ہیں یہ مختلف سائیکولوجیکل ڈس آرڈر یعنی مختلف جو ذہنی بیماریاں ہیں ان کو ڈائگنوز کرنے کے لیے اور ان کی جو ٹریٹمنٹ پلاننگ ہے اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پرسنالٹی ٹیسٹ جو ہوتے ہیں یہ کسی پرسن کی یونیک تھاٹس، اس کے ایٹیٹیوڈ اور اس کے بیہیویئر کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پرسنالٹی ٹیسٹ میں جو موسٹ کامن ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں اس میں روشا-ہنکلاٹ ٹیسٹ ہے، TAT ٹیسٹ ہے اور مینیسوٹا ملٹی فزک پرسنالٹی انوینٹری جسے MMPI بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام ٹیسٹ جو ہیں یہ پرسنالٹی کی ڈفرینٹ ٹریٹس کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یا ڈائگنوز کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو ہوتے ہیں یہ استعمال کیے جاتے ہیں کوئی ڈفرینٹ جو نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں یا برین انجریز ہوتی ہیں ان کے ایشوز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔
یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ موسٹلی اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب برین امیجنگ ٹیسٹنگ جو ہوتی ہے وہ شو کر رہی ہوتی ہے کہ برین میں کسی قسم کی کوئی اب نارملٹی نہیں ہے، تو اس وقت پھر نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ برین میں موجود کسی بھی اب نارملٹی کو میئر کرتے ہیں۔ نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹ کو ڈیمنشیا اور ڈپریشن کے درمیان میں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ موسٹ کامن نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں بینڈر گیسٹال ٹیسٹ ہے جسے BGT بھی کہا جاتا ہے، بینڈر ویئر ریٹینشن ٹیسٹ ہے، BVRT اس کو بولتے ہیں، اور کلینکل ڈیمنشیا ریٹنگ ہے، CDR اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ تمام ٹیسٹ جو ہیں یہ ڈفرینٹ جو مینٹل اب نارملٹیز ہوتی ہیں ان کو میئر کرنے کے لیے، مختلف انجریز جو ہوتی ہیں یا ڈس فنکشننگ ہوتی ہے برین کی اس کو اسیس کرنے کے لیے یہ نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ سائیکو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ یا ٹیسٹنگ جو ہے انہیں کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے یا یہ کہاں استعمال کرنا ہمارے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ جب ایک کلائنٹ جو ہے وہ سائیکو فارماسیوٹیکل ٹریٹمنٹ کو پراپر رسپانس نہ کر رہا ہو اور اس کی جو ڈائگنوسس ہے اس میں کلیریفیکیشن کی ضرورت ہو تو اس جگہ پر ہم سائیکو ڈائگنوسٹک ٹیسٹنگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ جب کلائنٹ کے ساتھ کوئی ٹراما کی ہسٹری ہو اور اسپیشلی وہ ٹراما جو ہے وہ لانگ ٹرم اس کا ایکسپوئر ہو تو اس میں جو ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس ٹراما سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے سائیکو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جو ہیں انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب سبسٹانس ایبیوز جو ہے وہ پرائمری سسپیکٹڈ ہو کسی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی ڈائگنوسس کے حوالے سے، اور پھر جب اس سبسٹانس ایبیوز کی وجہ سے ایک پرسن کے جو ایبلٹی ٹو یوٹیلائز ہیلتھ کیئر ہے، اس کی اڈاپٹیو کوپنگ میکانزم ہے، یہ چیزیں جب ڈسٹرب ہوتی ہیں تو ان تمام چیزوں کو میئر کرنے کے لیے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے سائیکو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ یا ٹیسٹنگز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ انٹرپرسنل ریلیشن شپس میں جب پرابلم ہو اور اسپیشلی تب جب یہ پرابلم جو ہے یہ اتنے سگنیفیکنٹ ہو کہ انڈیویجولس کی جو فنکشننگ ہے اس پر یہ اپنے امپیکٹ ڈالنا شروع کر دیں تو اس وقت بھی ہم ان ٹیسٹ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یا ایسے حالات میں جب کسی کلائنٹ کے جو کرنٹ پرابلم ہوتے ہیں اس میں اس کے سیلف کنٹرول، سیلف ہارم یا سوسائڈل آئیڈیشن کی پرابلمس موجود ہوتی ہیں یا ان کی ہسٹری پائی جاتی ہے تو اس وقت بھی ہم ان ٹیسٹوں کو استعمال کرتے ہیں جو ایکچوئل پرابلم ہوتا ہے اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے۔ اگر کوئی ایڈلٹ ADHD سسپیکٹڈ ہے یا کوئی لرننگ ڈس ایبلٹیز ہیں جو کہ پہلے ڈائگنوز نہ کی گئی ہوں ان کو بھی ڈائگنوز کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ جو سائیکولوجیکل ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں مینٹل النس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے، مینٹل ایبلٹیز یا جو اسٹرینتھ ہوتی ہیں ان کے متعلق انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے، تاکہ جو ہے کوئی ایک ٹریٹمنٹ پلان بنایا جا سکے ایک پرسن کے جو بھی سائیکولوجیکل بیہیویئر یا مینٹل ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے۔ ایک پرسن کی پرسنالٹی، انٹیلیجنس اور اس کے نیورو سائیکولوجیکل جو فنکشنز ہیں ان کو اسیس کرنے کے لیے بھی یہ ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ ٹیسٹ نہ صرف ڈائگنوسس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں بلکہ ٹریٹمنٹ پلان بنانے کے لیے بھی ان کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیوز ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کے حوالے سے تھی، سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔